بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کالجز کی سطح پہ آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ جاری ہے. تو اس سلسلے میں ایجوکیشن سبجیکٹ کے حوالے سے آج ہمارا موضوع سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کا لیکچر ہے. پہلے چیپٹر کا پہلا کوسچن، ہسٹری آف مسلم ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ. ہسٹری آف مسلم ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ڈسکس کریں گے. پہلا حصہ اسلام کی ابتدا سے شروع کر کے مختلف مسلمان حکمرانوں کے ادوار میں تعلیم کے سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس لیکچر میں بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد مختلف مسلمان حکمرانوں کے ادوار کے حوالے سے تعلیم کے سلسلہ میں مختلف ٹریڈیشنز، انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دین اسلام تعلیم کو ہی بنیاد بنا کر اپنی شروعات کرتا ہے. دو مآخذ ہیں بنیادی طور پر جن کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پہلا قرآن اور دوسرا حدیث. قرآن تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سے متعلق کیا ارشاد فرمایا. قرآن کی پہلی وحی سے ہی ہمیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالی نے علم کو ہی بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی. سورہ العلق کی ابتدائی آیات میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں قلم کا علم عطا کیا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جس سے وہ نہیں جانتا تھا. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے. اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ دیکھا کہ ہمیں قرآن پاک سے ہی علم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد کس چیز پر کھڑی کی گئی. اس کے بعد جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی بات جس پر ہماری نظر پڑتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب بطور استاد قرار دیا. آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، دوسروں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا محبوب اور کتنا مقام رکھتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جب ہم صحابہ کرام کے دور پر نظر دوڑاتے ہیں تو خلافت راشدہ کے دور میں بھی تعلیم کی محبت، تعلیم کے لیے کیے گئے اقدامات اور جد و جہد ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ اس وقت کوئی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ موجود نہیں تھا، غیر رسمی تعلیم کا سلسلہ موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر رسمی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے دار ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو مرکز بنایا گیا مکہ میں، وہاں پر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے ساتھ ہی ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس سے صفہ کا نام دیا گیا، اور یہ اسے اسلام میں پہلے مدرسے کی حیثیت حاصل ہے، اور جس کے متعلق یہ ملتا ہے کہ کم و بیش 80 کے قریب صحابہ کرام اس میں زیر تعلیم رہے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ مسجد کے ساتھ منسلک تعلیم و تربیت کا سلسلہ موجود رہا، اور مسجد نبوی تمام تر تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمیں جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس سلسلے میں نظر آتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نظر آتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں وہاں پر مساجد تعمیر کی جائیں، اور وہاں کے بچوں کو، جو نو مسلم لوگ ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کریکولم کے حوالے سے بھی آپ نے ایک اہم قدم یہ اٹھایا کہ قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شاعری، گھوڑ سواری اور نیزہ بازی کے حوالے سے تربیت کا حکم دیا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام علم کے اعتبار سے اظہر من الشمس ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب احیاء العلوم الدین میں ذکر کیا ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کو منظوم انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ عزت اور تکریم اور بزرگی صرف علم کی بنیاد پر، یعنی برتری علم کی بنیاد پر ہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا سے ہی تعلیم کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا، اور دین اسلام دراصل ہے ہی یہ دین کہ جس کی بنیاد پر ہم دین اسلام کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری تربیت نہ ہو، ہماری تعلیم نہ ہو۔ اور تعلیم کے عربی زبان کے مفہوم کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک اور بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ عربی کے مفہوم کے مطابق تعلیم کسی بھی چیز کی بار بار خبر دینے کا نام ہے کہ یہاں تک کہ اس کا اثر ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے۔ تو آپ نے یہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسلمانوں کی تربیت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جان دینے پر تیار ہوتے تھے۔ جو حکم آیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند فرمایا اور جس چیز سے منع فرمایا صحابہ کرام نے وہ کر کے دکھایا۔ اس کے بعد ہم اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والے مسلمان حکمرانوں کے ادوار میں تعلیم کے سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے گئے اور کس طرح یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ مسلمانوں کے اندر جاری رہا۔ اس سلسلے میں یہ 5 ادوار جو ہیں مشہور ادوار ہیں، ان کے اندر ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ تعلیم کی محبت اور تعلیمی عمل کو جاری و ساری رکھنے کے لیے مختلف حکمرانوں نے اپنے تئیں کوشش جاری رکھی۔ مثلا اس میں سب سے پہلے اموی حکمران، دوسرے نمبر پر عباسی حکمران، فاطمی، سلجوق سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے اندر ہمیں مختلف قسم کے حکمرانوں کے ادوار میں تعلیم کے لیے کی گئی جد و جہد نظر آتی ہے۔ اموی دور جو کہ قریب کا دور تھا اور 130 ہجری تک جاری رہا، اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مساجد کے ساتھ منسلک تعلیم و تربیت کا نظام موجود رہا۔ مسجد کوفہ نے اس دور میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں حضرت امام محمد باقر اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر الصادق کا نام بہت زیادہ نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق کے علمی حلقے کو، جو کہ وہ اپنے باغ کے اندر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، انہیں اتنی زیادہ قبولیت حاصل ہوئی کہ ان کے بارے میں ایک مفکر تعلیم یہ کہتے ہیں کہ ان کا حلقہ تعلیم سقراط کے حلقہ تعلیم سے میچ کھاتا تھا، کہ جس طرح سقراط سوالات کر کے لوگوں کی تعلیم کو بڑھاوا دیتا تھا، حضرت امام جعفر الصادق کے تعلیمی حلقہ میں بھی ڈسکشن، سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ آ کر اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، حضرت امام جعفر الصادق کے 3 شاگرد اس حلقہ سے فیض یاب ہونے والے، انہوں نے آگے چل کر بہت اہم کردار ادا کیا تعلیمی سلسلے میں۔ ان میں ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، جو کہ مسجد کوفہ میں جنہوں نے بعد میں اپنے تعلیمی فرائض اور تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مشہور سائنسدان جابر بن حیان کا نام آتا ہے آپ کے شاگردوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واصل بن عطا کا نام بھی آتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم عباسی خلفاء کے ادوار پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس میں ایک خاندان کا تعلیمی خدمات کے حوالے سے بہت نمایاں نام نظر آتا ہے، اور وہ ہے خاندان برہم کا۔ بنیادی طور پر یہ افغانستان کے شہر بلخ سے تعلق رکھتے تھے، اور بلخ سے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی مشہور ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بلخ کی سرزمین کی انوائرمنٹ، یعنی اس کا ماحول، اس کا پانی اور اس کے پھل ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے انار کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہیں سے وہ خاندان ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں عباسی خلفاء کی بپا کی جانے والی تحریک کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور پھر اس کی 5 نسلیں عباسی خلفاء کے مختلف ادوار میں بہت اہم پوسٹوں پر تعینات رہیں، اور انہوں نے تعلیم کے سلسلے میں اہم خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد جب ہم فاطمی خلفاء کا ذکر کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک تو مصر کے اندر جامعہ الازہر کا نام ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شام کے اندر، دمشق کے اندر نور الدین زنگی نے ایک دارالعلم قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی مختلف علاقوں کے اندر مدارس قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کے بعد سلجوق اور عثمانیہ سلطنت کے ادوار میں بھی مساجد اور مدارس اور ان کے ساتھ محبت اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا، اور انہوں نے اپنے تئیں اپنی سلطنت کے اندر لوگوں کی تعلیم و تربیت کو بنیاد بنا کر ہی ایک عظیم الشان سلطنت قائم رکھی۔ عباسی خلفاء کے اندر
جہاں ہارون الرشید اور مامون الرشید کے ادوار میں ہمیں دارالحکمت کا قیام نظر آتا ہے اور دارالعلم کا قیام نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فاطمی خلفاء میں مستنصر باللہ کی قیادت میں ایک جامعہ مستنصریہ کا ذکر ملتا ہے اور ایک جامعہ الازہر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور عثمانی سلطنت کے اندر تو باقاعدہ طور پر ہمیں یہ مثال بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے سوسائٹی میں سے ذہین ترین طلباء کا انتخاب کر کے ان کی تعلیم و تربیت کر کے انہیں انجینئرنگ کی تعلیم دی، اور جس کے نتیجے میں انجینئرنگ کے شعبہ میں عثمانی خلافت میں بہت زیادہ ترقی دیکھنے کو ملتی ہے اور فن تعمیر کے اندر ہمیں نمایاں طور پر کنٹریبیوشن نظر آتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ ادوار تھے جن میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بھی نمایاں جد و جہد جاری رکھی۔ اس کے بعد آخر میں ہم اپنے متعلقہ تصور یعنی بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی آمد کے بعد کس طرح تعلیم و تربیت کا سلسلہ مختلف حکمرانوں نے جاری رکھا، تو اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک ہندوستان کے کلچرل بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہ معاشرہ کس طرح ایک طبقاتی تقسیم کا شکار تھا، اور اس کے لیے یہ مشہور 4 طبقات جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ صرف اس کے اوپر اجارہ داری تھی، وہ برہمنس کی تھی۔ ویش جو تھے وہ تجارت کے اندر مشغول تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھچتری ہیں ان کو کھیتی باڑی کا کام دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی ان کے لیے لازم ہوتی تھی، انہوں نے فوجی خدمات سر انجام دینا ہوتی تھیں، اور آخر میں سب سے کم ترین ذات شودرز کو قرار دیا جاتا تھا کہ جن کے ذمہ ڈیوٹی صرف یہ ہوتی تھی کہ اپنے اونچے طبقات کی خدمت کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، برہمنز جو تھے انہی کی اجارہ داری تھی مذہبی کتابیں پڑھنے کے حوالے سے، اور برہمنز جو تھے وہ شودرز کے لیے یہی قرار دیتے تھے کہ تمہاری ڈیوٹی اس دنیا کے اندر صرف یہی ہے کہ برہمنز کو خوش رکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر ہمارا ابھی جاری ہے، اب ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ مسلمان ادوار حکومت میں کس طریقے سے سسٹم آف ایجوکیشن کو ڈیولپ کیا گیا اور کس طریقے سے مقاصد تعلیم انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، کس قسم کے مدارس انہوں نے اپنے زیر سایہ کھولے، کس طرح مسلمانوں نے اس کو ایک مشنری جذبہ کے ساتھ آگے بڑھایا، علماء کا کیا کردار تھا، مختلف خانقاہوں کا کیا کردار تھا، اس کو ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل یوٹیوب چینل ایجوکیشن اینڈ لرننگ کو بھی سبسکرائب کر کے یہ لیکچرز باقاعدگی سے سن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔